جو مدرسے کی پیداوار نہیں ہوتا، جس کے ساتھ مفتی کا ٹائٹل نہیں لگا ہوتا، آپ سب کہیں گے کہ جی میں عورت ہو کے ایسی گفتگو کروں. چوتھی شادی کے اگر آپ خواہش مند ہیں تو ڈھنڈورے پیٹنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کی گفتگو خواتین کی موجودگی میں کرنا. کچھ لڑکے نا یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ لڑکے بڑے عجیب ہوتے ہیں، کچھ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس وقت تیسری شادی کی تھی. خواتین سن رہی ہیں معذرت کے ساتھ، یہ درمیان میں ویسے ہی بیکار قسم کا قصہ آ گیا درمیان میں ویسے. تو میں یہاں بیٹھا ہوا، میں نے اس وقت تیسری شادی کی تھی، یہ بات ہوگی تھوڑی سی پرانی ہو گئی. تو لڑکے بیٹھے ہوئے نا، کسی نے مجھے بتایا کہ میرے سامنے تو ایسا تبصرہ نہیں کریں گے، کسی نے بتایا کہ لڑکے یہاں بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے یار یہ مفتی صاحب کھاتے کیا ہیں. تو دوسرا کہہ رہا ابے ان کے حکیموں سے بڑے تعلقات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا معجونے کھاتے ہیں. تیسرا کہتا ہے ابے حکیم خود ان سے آگے پوچھتے ہیں. مجھے اتنی ہنسی آئی ہے نا، اتنی ہنسی آئی ہے ان بچوں کی بات. لڑکے تھے ٹین ایجز نہیں ہوتے 20 25 25 سال کے. تو میں نے کہا بیٹھے پھینکتے رہو پھینکتے رہو بیٹھ کے. مفتی صاحب، میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ یہ ممبر رسول جو ہے وہ اس طرح کی بیہودہ گفتگو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور جو لڑکے بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے تھے ایسی واہیات گفتگو مدرسے میں یا آپ کی یہ مسجد میں جہاں آپ ممبر رسول پہ چڑھ کر تو خواتین کی موجودگی میں ان سے معذرت بھی کر رہے ہیں اور اس طرح کی بیہودہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، جو گفتگو ڈرائنگ روم میں پرسنل گیدرنگ میں بھی کرنے سے ایک عام انسان جھجک جائے، وہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے گفتگو اس طرح سے کر رہے ہیں. یہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں پوری امت مسلمہ کو؟ میرے لیے آپ قابل احترام ہیں، کافی رسپانسبل پوسٹ کے اوپر آپ ہیں، مفتی کا ٹائٹل آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، لوگ آپ کے پاس دین سیکھنے آتے ہیں. ممبر رسول جو ہے سورس ہے جہاں سے دین پھیلایا جاتا ہے، تو یہ کوئی دینی گفتگو ہے؟ کوئی قرآن و حدیث، قرآن کی کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ تیسری شادی ہوئی اور لوگ آپ کی فزیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے، اور حکیم آپ کے پاس کیا لینے آتے ہیں، کیا پوچھنے آتے ہیں ممبر رسول سے؟ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ سب کہیں گے کہ جی میں عورت ہو کے ایسی گفتگو کروں. ویسے آپ لوگ عورتوں کی جو ہے وہ زبانوں کے کھلنے میں فتوے لگاتے ہیں، ان کی آوازوں کے پردے اور حیا اور عفت اور پاکیزگی کے اوپر لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اسلام کی بنیاد جو ہے وہی عفت و پاکیزگی کے اوپر ہے، جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم دیا گیا ہے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی گفتگو خواتین کی موجودگی میں کرنا، آپ اپنے پرسنل ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے، پرسنل گیدرنگ میں ہوتے، تو آپ چھپ کے چھپ کے بھی اس طرح کی گفتگو چار لوگوں میں کرنا مناسب نہیں ہوتا. یہ تو بڑے معذرت کے ساتھ خراب لوگوں کی یہ روش ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی فزیکل سٹرینتھ کو جو ہے وہ چار لوگوں میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ تو مفتی کا ٹائٹل لے کے دین سکھانے بیٹھے ہوئے ہیں اور ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خواتین کی موجودگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اس طرح کے واقعہ بیان کر رہے ہیں اور اپنے ہی حوالے سے کر رہے ہیں. تو یہ کون سے دین کی تعلیمات ہیں جو آپ دے رہے ہیں؟ خواتین کا ہی بندہ لحاظ کر لیتا ہے. تب چوتھی شادی کے اگر آپ خواہش مند ہیں تو آپ کو اگر کوئی ہے پسند، آپ اس کے پاس رشتہ بھیج دیں. یا وہ اس طریقے سے ڈھنڈورے پیٹنے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب حکیم آپ کے پاس آتے ہیں اور رابطے کرنے اور معجون ٹائپ چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے؟ کیوں دین کو بدنام کریں؟ آلریڈی تھوڑا جنازہ نکلا ہوا ہے. اسی طرح کے فتوے بھی پھر آپ جاری کرتے ہیں، اور اس طرح کی گھٹیا گفتگو جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بھری پڑی ہیں آپ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں. لوگ اسی طرح سے پھر دین کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ویڈیو مجھے آئی اور اس کے اوپر باقاعدہ میری جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ بیٹھ کے دین کے نام کے اوپر یہ ممبر رسول پہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. تو میں بہت حیران ہوئی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. اپنی گفتگو جو ہے وہ اپنے آپ جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم اس کے مطابق تو کیجیے.
پھر جب کوئی باہر کا جو مدرسے کی پیداوار نہیں ہوتا، جس کے ساتھ مفتی کا ٹائٹل نہیں لگا ہوتا، ممبر رسول جن کے پاس ہونا تو دور، مسجدوں میں خواہ وہ خواتین ہوں تو چاہے وہ مرد حضرات ہوں، ان کی پابندیاں آپ لگا دیتے ہیں، جو بیٹھ کے دن رات دین کے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، صحیح دین کا فہم بتا رہے ہوتے ہیں، اسلام پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ قتل کے فتوے اور بے دین، بد مذہب اور گمراہ ہونے کے، واجب القتل ہونے کے فتوے آپ لوگوں کی طرف سے جاری ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے عقائد میں بھی پرابلم نکل رہی ہوتی ہے، ان کی زبانوں پہ بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور ان کے ہر عمل پہ آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور پوری اپنی عوام کو آپ کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی ان سے دین مت سیکھنا، ہم سے بیٹھ کے بس حکیموں کے اور مجنونوں کے اور کیسے فزیکل سٹرینتھ بنائی جاتی ہے اور کس طرح گھٹیا جوک سنائے جاتے ہیں، کیسے ممبر رسول کا مس یوز کیا جاتا ہے، بس وہ آپ ہم سے بیٹھ کے سیکھیں. بہت سی چیزیں سکھانے والی، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے اختلافی موضوع ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ اگر ٹارگٹ کرتے ہیں ان کی باتوں کے جواب دینے پہ. امت جس مشکل سے گزر رہی ہے، فرقہ واریت جیسی لعنت سے، ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے بہت سی اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے ذمے ہیں. آپ کے ممبر رسول سنبھال کے جو لوگ ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں آپ بھی شامل ہیں، ایک رسپانسبل آپ ایک پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان معاملات کو جو ہے وہ حل کریں، بجائے اس کے کہ بیٹھ کے آپ اس طریقے کی بیہودہ گفتگو کے لیے ممبر رسول کو استعمال کریں. اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.